إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده رواه أحمد في مسنده تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ و مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج میرے خطبے کا موضوع ہے اسلام دین رحمت ہے، کیونکہ آئے دن دیکھا جا رہا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف اسلامی لیڈران، اسلامی تنظیم، اسلامی اداروں اور اسلام کو فالو کرنے والے یعنی مسلمانوں کے خلاف ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، اور میڈیا کے ذریعہ، اخبارات کے ذریعہ، افواہوں کے ذریعہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام دہشت گرد کی تعلیم دیتا ہے، اسلام لوگوں کے درمیان فتنہ فساد برپا کرتا ہے، اسلام لوگوں کو ناحق قتل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اسلام عورتوں کو اس کے گھر کے اندر غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے، اسلام عورتوں کو عورتوں کا حق نہیں دیتا ہے، اسلام لوگوں کے زمینوں کو غصب کرتا ہے، جبکہ اسلام کا دہشت گرد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سارے کے سارے مذاہب میں اگر کوئی مذہب سب سے زیادہ دہشت گرد کی مخالفت کرتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے آج مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذہب اسلام پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، جبکہ مذہب اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے، اسلام کو فالو کرنے والا وہ ہے، اسلام کے لا اینڈ آرڈر کے مطابق چلنے والا وہ انسان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے صرف اور صرف اس کے گھر والے نہیں، صرف اور صرف اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے قبائل کے لوگ نہیں، بلکہ دنیا کے چپے چپے میں رہنے والا انسان، دنیا کے خطے خطے میں رہنے والا انسان جب تک اس کے ہاتھ سے، جب تک اس کے زبان سے محفوظ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہے، اس وقت تک وہ اسلام کے قاعدے قانون کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے آج اسی اسلام کو فالو کرنے والوں کو، آج اسی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام پر طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام دہشت گرد کی تعلیم دیتا ہے۔
آج اس اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام ناحق لوگوں کو قتل کرتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک انسان کے قتل کو پورے انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ آج اسلام پر الزامات عائد کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، عورتوں کی عزت و آبرو کو تار تار کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ جب عورتیں اپنے گھروں سے نکلے کریں تو باپردہ ہو کر نکلے کریں، اس کی وجہ یہ ہوگی انہیں بہت جلد پہچان لیا جائے گا، ان کی شناخت کر لی جائے گی، انہیں تکلیف نہیں دیا جائے گا۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کے سلسلے میں فرمایا اے عورتوں ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جب تم چلا کرو تو اپنے پیر کو زمین پر مار مار کے نہ چلا کرو، اس سے یہ ہوگا تمہاری وہ زینت جو مخفی اور پوشیدہ رہتی ہے وہ ظاہر ہونے لگے گی۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو عورتوں کے سلسلے میں کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے گریبان میں اپنے اوڑھنیاں ڈالی رکھیں۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو مرد اور عورت دونوں کے دونوں کو کہہ دیا کہ تم لوگ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو عورتوں کو جینے کا حق دیا، ورنہ اسلام سے پہلے آپ دیکھیں کسی کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو ناک نہ کٹنے کی وجہ سے انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اسلام آیا تو یہ قانون نافذ کر دیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کس جرم کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا تھا۔ اسلام آیا تو عورتوں کو برابری کا حق دیا اور فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طریقے سے مرد کے حقوق ادا کیے جائیں گے اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے۔ اسلام آیا تو انسان ہوئے، جانوروں پر بھی رحم کرنے کے لیے کہا اور فرمایا من رحم ذبیحۃ رحم اللہ یوم القیامہ، جو ذبیحے پر رحم کرے گا، جو جانور کے گلے پر چھری رکھتے ہوئے اس جانور پر رحم کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا۔ اسلام آیا تو قصاص کا حکم نازل فرما دیا اور فرمایا یا ایھا الناس کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اسلام آیا تو فرما دیا وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، قتل کے بدلے قتل ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کا ناک توڑتا ہے تو اس کا ناک توڑا جائے گا، کسی کا کان کاٹتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا، کسی کا دانت توڑتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔ اسلام آیا تو سارے کے سارے لوگوں کے حقوق ادا کر دیا۔ اسلام آیا تو یتیموں غریبوں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا اور فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ ان سارے کے سارے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے۔ اسلام آیا تو قریب پڑوسی ہو یا دور کا پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، یتیم ہو، غریب ہو، مسکین ہو یا پھر غلام ہو، لوڈی ہو جو آپ کے ماتحت ہوں، سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج اسی اسلام کو دہشت گرد سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو آج میرے خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہی کہ اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ کے وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے لا تنزع الرحمت الا من سخط، رحمت چھینی نہیں جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی انسان سے رحمت کو چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ انسان بدبخت نہ ہو۔ اب اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، معمولی باتوں کی وجہ سے کسی پر غصہ ہوتا ہو، کسی کو گالی گلوچ دیتا ہو، کسی کو برا بھلا کہتا ہو، تو سمجھ لو ایسے انسان سے اللہ رب العالمین نے رحمت کو چھین لی ہے، اور ایسا انسان سعید نہیں ہے، ایسا انسان نیک بخت نہیں ہے، بلکہ ایسا انسان تو شقی ہے، بدبخت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ رب العالمین ایسے انسان پر رحم کرتا ہی نہیں ہے جو انسان لوگوں پر رحم نہ کرے، جو انسان دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں پر رحم نہ کرے، دنیا کے لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد نہ سمجھے، دنیا
کے لوگوں کے دکھ درد کو دیکھ کر اس کے دل نہ پسیجیں، ایسے انسان پر اللہ رب العالمین رحم نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے اس کے مسلمان بھائی محفوظ ہوں۔ کیا آج ہمارے ہاتھ سے، ہمارے زبان سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ یقیناً محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہم تو اپنے مسلمان بھائی کو برا بھلا کہتے ہیں اور گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کم موقع ملے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کوئی ایسی جال بچھا دیں جس میں وہ پوری کی پوری زندگی تڑپتا رہے اور پریشان ہو جائے۔ کیا ہم یہی مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے مسلمان بھائی ہماری زبان سے محفوظ ہیں؟ یقیناً نہیں محفوظ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جو ارکان ایمان پر تو ایمان لے آئے ہو، اللہ رب العالمین کو تو اپنا رب مان لیے ہو، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان لیے ہو، اچھے اور برے تقدیر پر تو ایمان لے آئے ہو، لیکن یہیں پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کامل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اس ایمان لے آنے کے بعد آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، ایسا نہ ہو ایمان لانے کے بعد آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، آپ لوگوں پر ظلم کریں، لوگوں کے زمینوں کو ہڑپیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، کامل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ، کہ الرحمن اللہ رب العالمین انہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو لوگ لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں ارحموا من فی الارض، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، زمین پر رہنے والے جتنی بھی چیزیں ہیں ان لوگوں پر تم رحم کرو، اللہ رب العالمین جو عرش پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اور یہ جو رحم ہے یہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام رحمان سے مشتق ہے۔ فمن وصلھا، جو شخص اس کو جوڑے گا اللہ رب العالمین اس سے رحم کو جوڑ دے گا۔ ومن قطعھا قطعہ اللہ، جو شخص اس کو توڑے گا، قطع تعلق ہی کرے گا، رشتے ناطے توڑے گا، اللہ رب العالمین اس سے اس رحم کو توڑ لے گا، اس سے تمام کے تمام تعلقات ختم کر لے گا، اس سے رشتے ناطے توڑ لے گا۔ کیا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا حال یہ ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے ہم پوری کی پوری زندگی اس سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اس سے سلام دعا نہیں کرتے ہیں، یہاں تک معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دکھ درد میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں، اس کے خوشی اور غم میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں۔ کیا یہی ہم مسلمان ہیں؟ کیا یہی اسلام کے مطابق ہم چلنے والے ہیں؟ کیا اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلنے والے یہی ہیں؟ یقیناً نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، ہم میں سے ایسا انسان ہے ہی نہیں جو انسان اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو انسان اپنے سے چھوٹے لوگوں پر شفقت کا ہاتھ نہ رکھے، ایسا انسان ہم میں سے نہیں ہے۔ ویوقر کبیرنا، اور ایسا انسان بھی ہم میں سے نہیں ہے جو انسان اپنے سے بڑوں کی توقیر نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، بڑوں سے اچھے طریقے سے پیش نہ آئے، ایسے لوگ بھی ہم میں سے نہیں ہیں۔ لیکن آج ہمارے نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ وہ لوگ جو بیچارے اپنے زندگی کے چند ایام جی رہے ہوتے ہیں، اپنے زندگی کے آخری ایام جی رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ نوجوان نسل آج کے انہیں تکلیف دیتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، ان پر پتھر بازی کرتے ہیں، انہیں برے برے القاب سے پکارتے رہتے ہیں، اور نہ جانے کن کن طریقے سے انہیں تکلیف دیتے ہیں، ان سے ایسے ٹون اور ایسے لہجے میں بات کرتے ہیں جیسے کسی پاگل سے بات کر رہے ہوں۔ کیا آج کے مسلمان یہی مسلمان ہیں؟ کیا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو لوگ میرے حکم کی مخالفت کریں گے ان پر ذلت و رسوائی تھوپ دی جائے گی؟ آج ہم پر ذلت و رسوائی تھوپ دی گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے کہ مثل المؤمنین، مومنین کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنین کی مثال ایسے ہی ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، مومنین کی مثال ایسے ہی ہے ایک دوسرے سے رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر نرمی کرنے میں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے میں، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، ایک دوسرے کے تعاون کرنے میں، ایک جسم کی طرح ہے کہ جیسے
جب جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے پورا کا پورا جسم بیداری کے ساتھ، پورا کا پورا جسم بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کی مثال ہے۔ کیا ہم اس طریقے سے ہیں؟ آج ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر کسی کے ہاں باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا لڑائی ہو جاتا ہے، تو وہ جو پڑوسی ہوتا ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جس سے مشورے لیے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ان تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا ہے، اپنے ماں باپ کو کس طریقے سے کن کن برے القاب سے پکارتا ہے، کیسے مارتا ہے، اپنی بیوی کو کس طریقے سے مارتا ہے، اور اس کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو قہوہ خانوں پہ جاتے ہیں، چوراہوں پر جاتے ہیں اور چائے کی چسکیاں لے کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے اپنی بیوی کو ایسے مارا ہے، فلاں نے اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے رسوا کیا ہے۔ کیا ہم اسی طریقے کے مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہی محبت ہے کہ ہم کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول بخاری کی روایت ہے، ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن، مومن مومن کے لیے ایسے ہے کل بنیان، جس طریقے سے ایک عمارت ہوتی ہے، یشد بعضہ بعضا، ان میں سے بعض کو تقویت دیتی ہے، وشبک بین اصابعہ، اور اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو اس طریقے سے ملا کر کہا کہ مومنین کی مثال اس طریقے سے ہے۔ کیا ہماری وجہ سے کسی دوسرے مومن کو تقویت پہنچتی ہے؟ کیا کوئی مومن کسی مومن کو تقویت پہنچاتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچاتا ہے۔ یقیناً ہمارا حال تو آج یہ ہو گیا ہے، ہم مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ عمارت، جس عمارت کی مثال اللہ کے رسول نے دی تھی کہ مومن ایک عمارت کی طرح ہے، آج اس عمارت کی ایک ایک اینٹ الگ الگ ہو گئی ہے، اور اس اینٹ کو جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، جو چاہتا ہے اس اینٹ کو اٹھا کر پھینکتا ہے، جو چاہتا ہے فٹ بال کی طرح لاش سے مارتا ہے، جو چاہتا ہے اسے اٹھا کر پٹک کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے اسے چور چور کر دیتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ذلت اور رسوائی ہم پر تھوپ دی گئی ہے، جو ہمیں چاہتا ہے توپ اور گنوں کے ذریعے بھون دیتا ہے، جو چاہتا ہے پھانسی پر لٹکا کر ہمیں موت کے گھاٹ اتارتا ہے، جو چاہتا ہے اسلحوں کے ذریعے ہمارے گردن کو الگ کر دیتا ہے، جیسے چاہ رہا ہے ویسے ہمیں استعمال کر رہا ہے، ویسے ہمیں مار رہا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی ایک دوسرے کی موت کو بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پوچھتے ہیں جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے، کہتے ہیں بتاؤ کہ وہ کس مسلک کے تعلق رہنے والا تھا۔ جب بتایا جاتا ہے کہ فلاں مسلک کے تعلق رہنے والا تھا تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے دل میں سکون پہنچتا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو فلاں مسلک کے انسان کو مارا گیا ہے، اچھا ہوا، وہ تو کافر ہیں۔ آج تو حال یہ ہو چکا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس پر ذلت اور رسوائی تھوپ دی جائے گی۔ آج ہم پر ذلت اور رسوائی تھوپ دی گئی ہے، آج ہماری مقدر ہو چکی ہے ذلت اور رسوائی، اور ایک اس سے بڑی اور کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ ہم مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں؟ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم مختلف گروہوں میں بٹ کر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس فہمی میں ہیں کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم تو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اتنی زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہم تو 5 وقتہ نمازوں کا تو بہت اچھے طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں کہ جتنی عبادت اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا، ہم تو دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر کے اس کو بھی دین سمجھ رکھے ہیں، ہم تو قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، آج کسی کو دیکھا جاتا ہے جس میں کہ کسی بھی اعضاء پر نظر پہنچتی ہے تو وہاں پر تعویذ اور گنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں، گلے میں دیکھا جائے وہاں پر بھی، ہاتھ میں دیکھا جائے وہاں پر بھی بدا ہوا ہوتا ہے، کمر پر دیکھا جائے، پیر میں دیکھا جائے، جہاں بھی نظر جائے وہاں پر بھی تعویذ اور گنڈے لگے ہوتے ہیں، سر سے پیر تک شرکیات میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور اسی حال میں اللہ رب العالمین کے گھر مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے رکوع سجود کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ کہا اپنے عقائد درست کیجئے، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانیے، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مانیے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کیجیے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے، اس کے بعد جو بھی اعمال انجام دینا ہے وہ انجام دیجیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ شرک کرے گا ایسے انسان پر ہم نے جنت حرام کر دی ہے۔ اب اگر کوئی انسان
اپنے جسم پر شرکیات کو باندھے ہوئے، اپنے جسم پر تعویذ اور گنڈے لٹکائے ہوئے مسجدوں کے اندر آتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، جب سے پیدا ہو اس وقت سے لے کر جب تک اس کے جسم کے اندر جان ہو اس وقت تک وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے، نمازوں پر نماز پڑھتا رہے، تمام کے تمام بھلائی کے کام کرتا رہے، لیکن اپنے جسم پر شرکیات باندھے ہوئے ہے، قبروں پر جاتا ہے، مزاروں پر جاتا ہے، تو کان کھول کر سن لیجئے، ایسے انسان کی نماز اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو دل کی بات کو جاننے والا ہے، زبان سے تم کہتے ہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تو انہ علیم بذات الصدور، دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو تم آپ نے اپنے ہاتھ میں دھاگے باندھے ہوئے ہوتے ہو، جو تم اپنے گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہوتے ہو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب تم اس لیے لٹکائے ہوئے ہوتے ہو کہ اگر ہم اس کو نکال دیں گے تو ہم فلاں بیماری میں آ جائیں گے، اس کو لگانے کی وجہ سے ہم ایک فلاں بیماری سے چھٹکارا پا جاتے ہیں، ہمیں اطمینان و سکون مل جاتا ہے، اس وجہ سے جو لگائے ہوئے ہوتے ہو اس کو کیوں لگائے ہو؟ جبکہ نفع نقصان کا مالک صرف رب کائنات ہے۔ تعویذ اور گھنٹے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من تعلق تمیمہ فقد اشرک، جو تعویذ اور گھنٹے لٹکائے گا وہ گویا انہوں نے شرک کیا، اور ہم شرک پر شرک کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا غیروں کو شریک کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم پر ذلت و رسوائی تھوپ دی گئی ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ویسے ہمیں استعمال کر رہا ہے، ویسے ہمیں مار رہا ہے، ویسے ہمیں کاٹ رہا ہے، اور ہم بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسا کہ مسلم کی روایت ہے لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر رہنے والے سارے کے سارے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد فہو عندہ، وہ سارے کے سارے مخلوقات کے نام اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، فوق العرش، عرش کے اوپر، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس سے یہاں پر ایک گفتگو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے۔ لیکن آج ہمارے دور کے نام و نہاد مسلمان سے پوچھ لیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں وہاں ہے، اور بعض مکتب فکر کے لوگ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کڑ کڑ میں موجود ہے، جس پر بھی نظر جائے اس میں اللہ رب العالمین موجود ہے، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فہو عندہ فوق العرش، وہ کتاب عرش پر اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی واضح طور پر فرما دیا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اس کے باوجود ہم ذلت و رسوائی کی زندگی اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرمان کو ٹھکرا کر اپنے اماموں کی باتوں کو مانتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا کر ذلت و رسوائی اپنے مقدر بنا لیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ رب العالمین کے پاس عرش پر موجود ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ آج اسی رحمت کی دین ہے کہ آج اللہ رب العالمین ان قبر پر جانے والے لوگوں، ان مزار پر جانے والے لوگوں اور تعویذ اور گھنٹے کا سہارا لینے والے لوگوں کو بھی کھلا پلا رہا ہے، انہیں بھی رزق دے رہا ہے، انہیں بھی اولاد دے رہا ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی یہی رحمت ہے، ورنہ اگر اللہ رب العالمین کی غضب اللہ کی رحمت پر حاوی ہوتی تو آج جو ہم قدم قدم پر شرکیات میں شرک کرتے ہیں، قدم قدم پر کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں کب کا ختم کر دیا ہوتا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہم کب کے دو چار ہو گئے ہوتے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اسی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین ہمیں کب کا ختم کر دیا ہوتا۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے رحمت کو پیدا کیا، یہ رحمت جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر نرمی کرتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، جب اللہ رب العالمین نے رحمت کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اسے 100 ٹکڑے کر دیا، اس کے بعد 99 ٹکڑے اپنے پاس رکھا، اور اس میں سے ایک ٹکڑا جو ہے اس کو دنیا کے اندر جتنے مخلوقات ہیں سارے کے سارے مخلوقات کے درمیان تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، اور اسی ایک رحمت کی دین ہے کہ آج دنیا کے اندر انسان سے محبت کرتا ہی ہے، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی ایک رحمت کی دین ہے۔ اگر کسی کافر کو، اگر کسی مشرک اور شرک کرنے والے کو یہ پتہ چل جائے اللہ رب العالمین کے پاس کتنی رحمت ہے، تو وہ انسان اپنے شرک کرنے کے باوجود، کفر کرنے کے باوجود یہ امید لگائے رہے گا کہ اللہ رب العالمین اسے ضرور جنت میں داخل
داخل کرے گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی موحد کو، کسی ایسے انسان کو جو کبھی قبروں پر نہیں گیا، جو کبھی مزاروں پر نہیں گیا، جو کبھی تعویذ اور گنڈے کا سہارا نہیں لیا، جو کبھی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا، ایسا انسان جو 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اگر ایسے انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کی غضب کتنی ہے، تو وہ انسان اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کی امید نہیں کرے گا، وہ یہ سوچے گا کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں، آج ہم ہیں شرک پر شرک کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے جو درست کرنا ہے اپنے عقائد کو درست کرنا ہے۔ اگر ہمارے عقائد درست نہیں ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مومن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط کیا لگائی ہے، وہ ہوا مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، اس حال میں کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا سب کچھ مانتا ہو، اپنا نفع نقصان کا مالک اور غوث اعظم اللہ رب العالمین ہی کو مانتا ہو کہ وہی بیماری دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، جو اللہ رب العالمین کو مانتا ہے۔ اس کے بعد عمل صالح کرتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے بعد حج کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو دنیا کے اندر بھی عزت دے گا اور مرنے کے بعد اس سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اسے جنت دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول نے جو ہم تمام لوگوں کو شریعت اسلامیہ کا صحیح ترجمان بننا ہے، جس طریقے سے کتاب و سنت نے ہمیں چلنے کے لیے کہا ہے اس طریقے سے چلنا ہے، اور جو انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہے، جو زبان اسلام کی طرف اٹھتے ہیں، ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں توفیق دے کہ وہ کتاب و سنت کے احکام کو سمجھیں، انہیں توفیق دے کہ وہ شریعت اسلامیہ کو سمجھیں کہ شریعت اسلامیہ کی کیا تعلیم ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ کتاب و سنت کے مطابق چلیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون